صحابی اسے کہتے ہیں، میں امام حسن و حسین کی شان آپ کو اس زاویے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، حضور کی زیارت کی ہو اور ایمان سے دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اب جب صحابیت کا مقام کسی کو مل جائے تو یہ اتنا بلند مقام ہے، امام ابن حجر مکی فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں کہ ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یبازیہ شرف۔ فرماتے ہیں حضور کی صحبت پا لینا، رسول اللہ کے چہرہ بدوہا کا دیدار کر لینا، یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی ولی غوث قطب ابدال ایک صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ حضور کو ایمان کی حالت سے دیکھا ہو، یہ اس کا مقام ہے۔ تو میرے آقا کے حسن و حسین کی عزت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ حسین جو رسول اللہ کے سینے پر کھیلتے رہے، وہ حسن و حسین جو میرے مصطفیٰ کی پشت پر سواری کرے، رسول اللہ اپنا سجدہ لمبا کر دیں، جن کے کان میں اذان میرے مصطفیٰ نے پڑھی، جن کو گٹی میرے نبی نے دی، جن کا نام رسول اللہ نے رکھا، جن کو حضور اپنا پھول کہیں اور جن کو نبی پاک علیہ السلام سونگا کریں، جن کو حضور چوما کریں، جن کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا اتنا قرب حاصل ہے، ان حسنین کریمین کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے، کونین میں بلند رتبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبا حسین کا۔ بھئی ایک صحابی کا مقام اتنا ہم بلند سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسے رسول اللہ سے نسبت ہے، جسے اتنی نسبت ملے اس کے مقام کو ہم اتنا بلند سمجھتے ہیں۔ تو امام حسین تو وہ ہیں جو حضور نبی پاک علیہ السلام کا خون ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی نسل سے ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، میرے آقا کے پھول ہیں۔ امام حسن و حسین کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا؟ اور پھر وہ تو وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ ذرا محبت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ اب دیکھیں جتنی حدیثیں میں پڑھوں گا نا، یہ حدیثیں جتنی آئیں گی یہ وہ حدیثیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے بیان فرمائی۔ یہ حدیثیں جتنی اہل بیت کی شان میں بیان ہو رہی ہیں، یہ بیان کون کر رہا ہے؟ بولے کون بیان کر رہا ہے؟ امہات المومنین بیان کرتی ہیں، حضور کے صحابہ بیان کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی عظمت و شان کو جس طرح صحابہ سمجھتے تھے کوئی دوسرا اس طرح سمجھ سکتا نہیں۔
حضرت حذیفہ بن یمان نبی پاک علیہ السلام کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا لقب ہے صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے رازدار صحابی۔ یہ حضور سے راز کی باتیں سن کے یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان، جامع ترمذی کتاب المناقب المستدرک الصحیحین میں حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو یہ کہہ کے آیا کہ امی جان آج میں مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کے پڑھوں گا اور حضور سے عرض کروں گا یا رسول اللہ میری امی کے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوکھی گالتے نہیں ہے، آسان بات ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوا۔ حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی، میرے کریم آقا علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد تشریف فرما ہوئے، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، میں دبے قدموں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ آ کے بتایا نہیں کس مقصد کے لیے آیا، کس بات کو دل میں رکھ کے آیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا من ھذا حذیفہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اے آنے والے حذیفہ جا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے، کیا لینے کے لیے آیا؟ ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، دل میں ارادہ یہ لے کے، توجہ میری طرف کو، توجہ میری طرف، دل میں ارادہ یہ لے کے آئے تھے کہ حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ ابھی آ کے بتایا نہیں، اجی آ کے دسیا۔ حضور اپنے غلامہ دے دل دی حالت نو جان دینے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور نے فرمایا پیچھے کون حذیفہ آ رہا ہے؟ ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اے آنے والے اللہ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرما دے، کیا لینے کے لیے آئے؟ تو جو لینے کے لیے آئے تھے حضور نے بن مانگے عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ بول اٹھے، امام فرماتے ہیں لب واگ ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جولیاں، لب واگ ہے آنکھیں بند